like, comment, share and subscribe to YouTube channel Maulvi Nasir Official. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر آج کل جو کہ میوزک اور آلات میوزک انہی چیزوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعث ہے ان کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا سے مزامیر کو ختم کرنا تھا، میوزک اور آلات میوزک کو دنیا سے ختم کرنا تھا۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس اعتبار سے ہم چونکہ اس سے بہت زیادہ دور ہونے چاہیے تھے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اس کی بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، قریب ہی نہیں ہو رہے بلکہ اس کے قریب ہونے میں ہم آپس میں تقابل کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں آگے جاؤں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک شیطانی کام ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان سے ایک انسانیت کی جو روحانیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسانیت کے دل کے اندر جو کہ ایک بہت بڑا گناہ اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، تو انسان جو کہ عبادات سے، طاعات سے، اللہ تعالیٰ کی جو کہ اطاعت سے بہت دور چلا جاتا ہے اور یہ شیطانی کاموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک آدمی جو کہ نو مرد ہے، نو عورت ہے، جن کو خنسائی مشکل کہتے ہیں اور کشمیری میں ان کو لانس کہتے ہیں، اس کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ بھی تو بے حیا اور بے شرم ہے اور جو وہاں پر اس کے ساتھ ہے وہ بھی بے حیا اور بے شرم۔ اب اگر آپ شیطانی کام کر رہے ہو، میوزک بجا رہے ہو، وہ تمکناری جو اس کو کہتے ہیں وہ بجا رہے ہو، یا آپ جو بھی آپ کے من میں آ رہے وہ آپ بجا رہے ہو، جس طرح سے آپ چاہ رہے ہو شیطان کو خوش کر رہے ہو، لیکن افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ گانے میں قل اعوذ برب الفلق غالباً وہ پڑھ رہا ہے، تو کلام پاک کی ایک سورت کو وہ میوزک کے طور پہ، کیونکہ آخر جب مکمل ہو رہا ہے سورہ اس کے بعد وہ طبلہ بجا رہا ہے، وہ تمکناری پھر بجا رہا ہے، تو میوزک کے اندر کلام پاک کی آیت کو پڑھنا یہ اتنی بہت بڑی بے حرمتی ہے کہ اس بے حرمتی پہ شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ مجھے بھی ان جیسی غلطیوں کی پتہ نہیں، ان شیطانیوں کی پتہ نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ جو لاس تھا، جس کو خنسائی مشکل تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم کیا ان سے دور رہنے کی، اور ہم انہی کی محفلوں میں جا کر انہی کو اپنے محفلوں کا زینت بنا رہے ہیں، ان کے شیطانی کاموں پہ ہم اپریشیٹ ان کو کرتے ہیں، تو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھ لو کہ اگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے کوئی اور پھر وہ کسی بھی اسلام کے شاعر کو، کسی بھی جو بھی آپ کے مذہب کی نشانی ہو، یا وہ کتاب کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، کلام پاک جو کہ ہماری ہدایت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے ذمہ بھی ذات خود لیا ہو، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے تحریف کے بارے میں اور اس کی شک کے بارے میں رب نے بار بار چیلنج کیا ہے۔ اس کتاب کی ہمیں تو بہت عظمت ہونی چاہیے، اس کا تو بڑا احترام ہمیں ہونا چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان شیطانی محفلوں میں جمع ہو کر پھر ایک خنسائی مشکل کے منہ سے ایسے اس بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت انسان جو کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس نے سورہ کلام پاک کی صورت کی تلاوت کی اور اس پہ میوزک بجا لیا، یہ تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑے افسوس کی ہے، اور وہ خارج اسلام ہو رہا ہے کیونکہ وہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لانا لازمی ہے، ان کے ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے۔ ہمیں قرآن گانے بجانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ان کے اوپر 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ کھیل مذاق، اس کے ساتھ تماشا، یہ تو بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہے۔ اور اب تو افسوس اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ اب جو بے شرم اور بے حیا خنسائی مشکل یہ کہہ رہا تھا، گانے کا لفظ، اب چونکہ بے ادبی ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ، جو کلام پاک کی صورت کو گانے کی طور پیش کر رہا تھا، اب وہ تو بے حیا بے شرم تھا، لیکن اس کے محفل میں بیٹھنے والی عورتیں یا عورتیں وہاں پر تھیں، وہ تو اس سے بڑا بے شرم عورتیں، اس سے بڑی بے حیا اور بے شرمی عورتیں، کل وہی عورتیں جو کہ میلاد کا معاملہ ہے، کل وہی عورتیں سامنے نکلیں کہ ہم عشق نبی رکھنے والے ہیں، دوسرے معاملاتوں پہ وہی عورتیں، کل عجیب بدعات جو ہوتے ہیں ان کی جو سچائی کرتے ہیں، ان بدعاتوں کی سچائی وہی عورتیں کریں گے اور یہی نعرہ لگائیں گے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کل وہی کہیں گے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے۔ کیا یہ عشق خاک ہے؟
کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کا بھی آپ لوگوں کو احترام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کا بھی آپ لوگوں کے دلوں میں وہ مقام نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، غیر اس کتاب کی قدر کرتے ہیں۔ اب دیکھو جا کر اسلام کا مطالعہ کر لو، غیر لوگوں نے اس کلام پاک کا احترام کیا، غیر لوگ اس کلام پاک کو جو کہ بڑے احترام کے ساتھ اور مطالعہ کرتے ہیں، غیروں نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا، غیروں نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا۔ افسوس صد افسوس، کس منہ سے بولے اور کس منہ سے اس کی ممکن الفاظ کے ساتھ اس چیز کی مذمت کرے کہ رب کی کتاب کو ایک مسلمان کلمہ پڑھا ہوا انسان گانے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور اس محفل میں اور اس مجلس میں بیٹھنے والے بھی بے حیا اور بے شرم، اور گانے والا بھی بے حیا بے شرم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس قانون ہوتے اور میرے ہاتھ میں قوانین ہوتے اور میرے ہاتھ میں کسی کے اوپر قوانین لازم کرنے کا طاقت ہوتی تو رب کعبہ کی قسم اس شخص کو پھانسی کی سزا سناتا دیتا کہ اتنا بڑا جرم یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ براہ کرم سب سے پہلے آپ کسی طرح کی میوزک سن لو، یہ حرام ہے۔ اور میں اس میں ایک بات بتاتے چاہوں گا، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے دادا نانا، یہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ کبھی کبھار وہ صوفیانہ وغیرہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اس لیے سنتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کو سرور ملتا ہے، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ اس میں میوزک آ رہا ہے، اور اگر ہم نعت کبھی میوزک کے ساتھ سنے وہ حرام ہوتا ہے، تو یہ تو گانا سننا حرام، ان محفلوں میں جانا حرام، پھر انتہائی اس چیز کی ان محفلوں میں کلام پاک کو پڑھنا بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بس آخری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ رب برائے کرم، برائے مہربانی، بہشتے مسلمان، بہشتے انسان، اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کا جو وہ احترام کرنا سیکھو، اس کا ادب کرنا سیکھو، کلام پاک کو اپنے محفلوں کی زینت بطور اللہ علیہ مت بناؤ، بلکہ رب ذوالجلال کی کلام پاک کو اپنے محفلوں کی زینت ہدایت کے لیے بناؤ، روشنی کے لیے بناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بس آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے، اگر ان تک میری بات پہنچتی ہے تو میری گزارش ہے ان کو کہ بغیر توبہ کے آپ لوگ مسلمان نہیں ہو، کہنے والا بھی اور اس مجلس میں بیٹھنے والے بھی، کیونکہ وہ بھی اس گناہ کے برابر کو وہ مرتکب ہو رہے ہیں، تو ان کو لازمی طور سے توبہ کرنا ہے، توبہ کے بعد از سر نو انہیں کلمہ پڑھنا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ وہ کفر میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب جو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی وہ بہت بڑا مذاق کے ساتھ کیا۔ یہ مذاق کوئی غیر کرتے ہیں تو ہم راستوں پہ نکل کر، سڑکوں پہ نکل کر ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور یہی حرکت ایک ہمارا شخص کرے، ہمارا کوئی آدمی کرے، میں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بھی اس کی مذمت نہ کریں۔ یہ جیسے انسان کو تو کیا کسی قید خانے میں جا کر قید کر لینا چاہیے، اس لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، ورنہ جو حرکت آپ لوگوں نے کی بہت بے شرمی اور بے حیائی کی حرکت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، باقی جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو سن رہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی اس کو جہاں پر بھی اس ویڈیو کو آپ دیکھ لو، برائے کرم اس کو سوشل میڈیا سے جس طرح سے بھی ہو جائے اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو کوئی شیئر نہ کرے، اس کو دیکھا نہیں، اس کے ویورز نہ بن جائے، یا آپ کے لیے پھر عذاب بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں کلام پاک کی وہ محبت و عظمت اتارے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔